السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر خدمت ہوا ہوں آپ لوگوں کے بارگاہ میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں کہ دیکھیں سب سے افضل عبادت کون ہے؟ نماز ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی کون سی عبادت کی پوچھ تاچھ ہوگی تو وہ نماز کی ہوگی۔ سب سے زائد بار ذکر قرآن پاک میں عبادتوں میں نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہی کے ذریعے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آدمی کسی بھی حالت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مریض ہو، اس پر نماز معاف نہیں ہے، مگر کچھ شرعی عذر پائے جائیں تو اس کے علاوہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت، اس کے باوجود آپ دیکھیں قرآن پاک میں نماز کا ذکر نہ بار، نماز کی اہمیت اتنی زائد کہ سب سے پہلی پوچھ تاچھ مرنے کے بعد میدان محشر کے دن رب کائنات نماز کے متعلق کرے گا۔ اس کے باوجود آپ اٹھا کر کے دیکھیں قرآن پاک، آپ کو پتا چلے گا نماز کا مکمل بیان فرائض و واجبات کے ساتھ مفصلاً بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مفصل بیان حدیث پاک سے ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ اصل میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے، دیکھیں جب بات آئی شان مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں خود ہی تعدیب دیتا ہے، ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ ان کے بارگاہ میں جاؤ تو بیٹھو کیسے، ان سے گفتگو کرنی ہو تو کس انداز میں گفتگو کرو، ان کے سامنے بیٹھنا ہو تو کس انداز میں بیٹھو، ان کو اگر بلانا ہو تو کس انداز میں بلاؤ۔ یہ تمام تعدیب اللہ تبارک و تعالی خود دیتا ہے اپنے کلام پاک میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہمیں کرنی کیسی چاہیے، اس کے متعلق اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر۔ جب دل کی بات آ گئی تو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب گفتگو کی بات آ گئی تو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، جب چیزوں کو لینے اور دینے کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول کہ رسول تمہیں جو دے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کفار کہنے لگے کہ اب تو ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی تفسیر دیکھیں مفسرین نے کئی ایک کی ہے، میں سے ایک آتا ہے بھلائی، بھلائی یعنی اچھائی، ہم نے آپ کو اچھائی عطا فرمائی۔ اچھائی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے جانا اچھائی، نماز پڑھنا اچھا، نماز کے لیے کپڑے پہننا اچھا، نماز کے لیے نہانا اچھا، نماز کے لیے وضو کرنا اچھا، نماز کے لیے غسل کرنا اچھا، نماز کے لیے کسی کو کچھ دینا اچھا، نماز کے لیے کسی کو بلانا اچھا۔ گویا جو بھی چیز اچھائی ہے سب کا سب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کو عطا فرمایا۔ ہم اچھائی کو گن نہیں سکتے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آدمی کوئی اچھائی کو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اچھائی گن رہا ہے نا تو وہ گننا بھی ایک اچھائی ہے۔ جب نگاہ کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو دیکھیں قربان جائیں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آگے دیکھیں جب بیعت کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حبیب، گویا وہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔
الحمدللہ الحمدللہ۔ تحویل قبلہ کے وقت آپ کی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھتی تھی بار بار، آپ کو یہ محبوب تھا کہ ہمارا قبلہ وہی بنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی بیت اللہ۔ اس کی خواہش میں آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھاتے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا ہے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ قربان جائے، کیا یہ انداز ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے شان میں ذکر فرماتا ہے۔ جب رحمت کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے۔ قرآن پاک میں دیکھیں سورہ بقرہ میں ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اس کا پس منظر دیکھیں ایک منٹ میں، کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے تھے، اور مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے تھے۔ یہود راعنا الگ معنی میں کہتے تھے، اور مسلمان راعنا ہم پر نظر کیجئے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت کیجئے، اس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس معنی میں شبہ پیدا ہو گیا، ایک معنی جو یہود کرتے تھے اور ایک معنی جو مسلمان کرتے تھے۔ تو دیکھیں جس معنی میں شبہ پیدا ہو جائے اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس معنی میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں اچھا معنی بھی پایا جائے برا معنی بھی پایا جائے، تو اس لفظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ بھائی ہم تو اچھا معنی مراد لے رہے تھے، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کھلے طور پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرما دیا کہ اس لفظ کو میرے حبیب کے شان میں بالکل مت استعمال کرنا جس میں شبہ بھی ہو توہین کا۔ اللہ اس کے آگے فرماتا ہے کہ راعنا مت کہو، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، یعنی اللہ فرماتا ہے اس کی جگہ میں اگر کہنا ہو نا تو تم کہو انظرنا۔ یہ میں نے کچھ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں مفصل ویڈیوز ہر ایک آیت پر تو انشاءاللہ تعالی میں جلد از جلد لے کے آؤں گا۔ یہ تو مختصراً میں نے 8-10 آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح سے قرآن پاک میں بے شمار آیت کریمہ ہے۔ اگر آپ کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویڈیوز چاہتے ہیں اور مفصل ایک آیت کریمہ پر ویڈیوز چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ اور آپ سبھی عاشقان رسول کو میں تہہ دل سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چلیے اللہ حافظ۔